1946 میں آپ ہندوستان کی مرکزی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور آپ کو قانون ساز اسمبلی میں مسلم لیگ کا ڈپٹی لیڈر بنایا گیا۔ 1947 میں جب مسلم لیگ نے عبوری حکومت میں شرکت کا فیصلہ کیا تو لیاقت علی خان کو وزیر خزانہ بنایا گیا۔ آپ نے بطور وزیر خزانہ ایسا شاندار بجٹ پیش کیا کہ سب ان کی قابلیت کا لوہا مان گئے۔ اس بجٹ میں غریبوں کو سہولیات دی گئیں اور امیروں پر ٹیکس لگائے گئے۔ عبوری حکومت کا یہ پہلا اور آخری بجٹ تھا جو تاریخ میں غریبوں کے بجٹ کے نام سے مشہور ہوا۔ برصغیر کی تقسیم کے موقع پر مشرقی پنجاب اور دہلی میں مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا تھا۔ اس دوران میں لیاقت علی خان نے مسلمانوں کو خیر و عافیت سے پاکستان پہنچانے کے لیے خصوصی ریلیں چلوائیں۔ آپ نے مہاجرین کے قافلوں کی حفاظت کے لیے بلوچ ریجمنٹ کے فرش افسروں اور جوانوں کے دستے مقرر کیے۔ پاکستان بنا تو قائد اعظم نے لیاقت علی خان کو وزیر اعظم کا عہدہ دیا۔ اس وقت ملک بہت سی مشکلات سے دوچار تھا۔ وسائل کی کمی تھی اور ابھی ملک میں ادارے بھی قائم کرنا تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ لٹے پٹے مہاجرین کی آباد کاری تھا۔ قائد ملت نے اپنی خداداد صلاحیت اور شبانہ روز کوششوں سے ملک کو ان مسائل سے نکالا۔ قائد ملت ہندوستان میں بڑی جاگیر کے مالک تھے، گھر میں دولت کی ریل پیل تھی، چاہتے تو پاکستان میں بھی جاگیریں اور جائیدادیں بنا لیتے، لیکن وہ سچے پاکستانی تھے۔ آپ نے پاکستان کی تعمیر اور ترقی پر توجہ دی، اپنی ذات اور خاندان کے لیے کچھ فائدہ نہ سمیٹا۔ وفات کے وقت آپ کے پاس بینک میں چند روپے تھے۔ لیاقت علی خان کو ایک طویل عرصے تک قائد اعظم کے قریب رہنے کا موقع ملا۔ آپ قائد اعظم کے مزاج، ارادوں اور کام کے انداز کو جانتے تھے، اس لیے آپ نے پاکستان کو ایسے راستے پر آگے بڑھانے کی کوشش کی جس پر قائد اعظم اسے ترقی دینا چاہتے تھے۔ قائد ملت لیاقت علی خان ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ اس سلسلے میں 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ایک جلسے میں آپ نے اہم اعلان کرنا تھا۔ تقریر کے آغاز میں ہی آپ نے برادران اسلام میں کہا تھا کہ ایک سنگ دل شخص نے آپ کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ آپ کے آخری الفاظ تھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے۔ قوم نے آپ کو شہید ملت کے خطاب سے نوازا۔ آپ کو کراچی میں قائد اعظم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچا رہنما وہ ہوتا ہے جو پورے خلوص سے ملک کی خدمت کرتا ہے، سادہ زندگی گزارتا ہے، جاگیریں اور جائیدادیں بنانے کی بجائے ملک کے غریب لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا جی عزیز طلبہ، ہم نے یہ پڑھ لیا۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے مجھے یہ والا پیج صفحہ نمبر 18 پر یہ آخری پیراگراف جو ہے، ایک تو آپ نے مجھے اس کی ریکارڈنگ اپنی آواز میں کر کے آپ نے بھیجنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے 1936 سے لے کر یہاں پر جیت لیں تک، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے، ایک سوال میں آپ سے پوچھتی ہوں، اس کا جواب مجھے آپ سینڈ کیجئے کہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے علاوہ تحریک پاکستان کے کوئی سے سرگرم 5 ارکان جو ہیں ان کے آپ نام مجھے بھیجیں۔ 5 رہنما جو کہ قائد اعظم لیاقت علی خان کے علاوہ جنہوں نے تحریک پاکستان میں بھرپور شرکت کی اور کوششیں کی، ان کے نام آپ نے مجھے اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے بتانے، ٹھیک ہے؟ ایک تو آپ نے مجھے سوال کا جواب بتانا ہے اور دوسرا آپ نے صفحہ نمبر 18 کا یہ آخری پیراگراف جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، یہ جو ہے اپنی آواز میں آپ نے ریکارڈ کر کے بھیجنا ہے 1936 سے لے کر جیت لیں تک، ٹھیک؟ اس کے علاوہ آپ نے صفحہ نمبر 21 پہ اسی کے سوال جواب ہیں، ان الفاظ کے معنی سمجھیں اور جملے بنائیں۔ آپ نے یہ سوال جو ہے اپنے صحیح طریقے سے جس طرح آپ کرتے ہیں، یعنی آپ نے سبق کا نام لکھنا ہے، صفحہ نمبر لکھنا ہے، پھر آپ نے جو ہے مشق سوال لکھنا ہے، الفاظ معنی لکھنے ہیں اور اس کے نیچے آپ نے ان الفاظ کے جملے بنا کر سینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سوال نمبر 1 جو ہے ان الفاظ کے معنی، یہ آپ نے سوال کر کے سینڈ کرنا ہے۔